اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی یعنی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس سے قبل میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو کلک نہیں کیا تو اس بٹن کو ضرور کلک کر لیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے خاص طور پہ میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج جس شہزادی کا ذکر پاک ہے وہ شہزادی کونین کی شہزادی ہے۔ وہ شہزادی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی اور پہلی شہزادی ہے۔ وہ شہزادی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ وہ شہزادی محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہزادی ہیں، جن کی رفتوں اور بلندیوں کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا وجہ وجود کائنات کے آنگن کی شہزادیوں میں سب سے پہلی شہزادی ہیں، جن کے بھائی سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ علیہ السلام ہیں، جن کی بہنیں سیدنا ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں ناظرین جن کے در سے کائنات میں رونقیں بڑھتی ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے در سے کائنات کی ساری عظمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے گھرانے سے دنیا کے سارے گھرانے خیرات پاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے در پر فرشتے بھی صبح و شام آتے جاتے ہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے قبیلے سے بڑھ کے کسی کا قبیلہ نہیں ہے۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے خاندان سے بڑھ کے کوئی خاندان نہیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کی نسبتوں سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں، اور یہ وہ شہزادی ہیں کہ قدسی جن کے گھر کے خادم بنے اور جن کے در پر حاضری کو شرف سمجھیں، جن کے نورانی گھر کو عرش والے بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو مسکرائیں تو گلشن میں بہاریں آ جائیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو غمگین ہوں تو عرش والے بھی اداسیوں میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو شہزادیوں کی شہزادی ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی شہزادیاں آئیں اور جتنی بھی شہزادیاں آئیں گی سب در سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیوں کا صدقہ پائیں گی، یعنی جن کے لیے دنیا بنی ہے، جن کے لیے دنیا بسی ہے، جن کے لیے جنتیں سجی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی اس دنیا میں تشریف آوری بچیوں اور بیٹیوں کے لیے عزت و تکریم کا حوالہ بنی، جن کی آمد پر امام الانبیاء مالک کون و مکان اپنے مالک کے حضور شکرانے سے سر اقدس کو جھکائیں اور عرب کے اس معاشرے میں کھل کر خوشی کا اظہار فرمائیں جس معاشرے میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو آر محسوس ہوتی تھی کہ ان کے یہاں بچیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ذلت و رسوائی کا نشان معاذ اللہ وہ بچیوں کو سمجھا کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کونین کو رحمت عطا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ بچیاں ہیچ نہیں ہوتی، بچیاں خدا نخواستہ ذلت کا نشان نہیں ہوتی، بلکہ بچیاں تو رحمت ہوا کرتی ہیں اور عزت کا سامان ہوا کرتی ہیں۔ یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں ناظرین جو راحت قلب و سینہ کے قلب کی پہلی راحت بنی، جن کو سبب زینت کائنات نے زین اب کہہ کر پکارا۔ ناظرین کرام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ پاک مطہر اور مقدس ہستی ہیں جن کی سیرت و کردار، جن کی شخصیت و اطوار، جن کا زہد و تقوی، جن کا ایثار اور دین کے لیے جن کی قربانیاں خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، جو شرافت و نجابت کا مکمل طور پہ پیکر ہیں، جن کا وجود وجہ وجود کائنات کے لعاب دہن مبارک سے سینچا گیا۔ کیسی کمال بات ہے صاحب! اور دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک وہ لعاب دہن مبارک ہے کہ علوم کے سمندر جن کے صدقے سے سینوں میں منتقل ہو جایا کرتے تھے، مردہ ذہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لعاب دہن مبارک کے صدقے سے جلا بخش دیا کرتا تھا، کڑوے کو میٹھا اور بنجر کو ہریالہ کر دیا کرتا تھا۔ اس لعاب دہن مبارک سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وجود سینچا گیا، جن کو یہ شرف عطا ہوا کہ جن کی ابتدائی تعلیم و تربیت خود امام الانبیاء معلم اعظم کے زیر سایہ ہوئی، اور علم حدیث اور دیگر علوم و فنون بھی اپنے بابا جان سے سمیٹے۔ ذرا سوچئے کہ علوم کا کیا عالم ہوگا، عرفان کا کیا عالم ہوگا، یعنی جن کو مامتا کی صورت میں کائنات کی سب سے عظیم ترین اور اعلیٰ ترین ماں کی گود یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مبارک گود نصیب ہوئی، اس نورانی وجود کی رفتوں اور عظمتوں کا کیا عالم ہوگا جو آغوش نور ہی میں رہیں
اور سایہ نور ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جس وقت پردہ فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر آپ کی تجہیز و تکفین فرمائی، اپنا تہبند مبارک آپ کو عطا فرمایا، آپ کی قبر اطہر میں اترے، آپ کے لیے دعائیں فرمائیں، یعنی اپنے دستے مبارک سے اپنی شہزادی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت کیا ظاہری طور پہ جب آپ نے پردہ فرمایا۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی حیات طیبہ میں بے انتہا مصائب اور بے انتہا تکالیف برداشت کی۔ ہجرت کے وقت جو مصیبتوں کے پہاڑ آپ سلام اللہ علیہ پر ٹوٹے، اس کا بیان یقیناً بیان سے باہر ہے۔ یعنی ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنی تکالیف اس وقت آپ نے برداشت کی ہیں اور کتنا آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے غمخوار، انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے نبیوں کے سردار نے جب یہ خبر آپ کی سماعتوں تک پہنچی تو آپ بے انتہا مغموم ہو گئے، اور ساری زندگی جب بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوتا تھا تو آپ ان کی بے انتہا تحسین فرماتے، بے انتہا تعریف فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ انہوں نے میری وجہ سے بہت مصائب برداشت کیے، دین کی راہ میں بے انتہا تکالیف برداشت کی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ناظرین، بڑے ان کے ناز اٹھایا کرتے۔ نہ صرف یہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی نواسی حضرت امامہ سلام اللہ علیہ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جس طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کی ہم مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع کے اوقات میں، اپنے سجدوں کے اوقات میں، یعنی نمازوں کے اوقات میں بہت ان کے ساتھ لاڈ کرتے تھے، مان کرتے تھے، اپنے رکوع طویل فرما لیا کرتے تھے، اپنے سجدے طویل فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اوقات نماز میں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کی امامت کرتے تھے، اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے مبارک کندھوں پر ہوتی، جب رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں لوٹا دیتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ محبتوں کا اور رفعتوں کا کیا عالم تھا کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک ہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ تمام ازواج مطہرات اس وقت موجود تھیں، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت تشریف فرما تھیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے اہل بیت میں میرے سب سے زیادہ قریب۔ اب ظاہر ہے تمام ازواج مطہرات کے ذہن میں یہ تھا کہ آج تو یہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، ان پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جائے گا انشاءاللہ، یعنی ان کو عطا کیا جائے گا۔ لیکن وہ ہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا۔ اور جس وقت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پردہ فرما رہی تھیں تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی کہ میرے جانے کے بعد، یعنی دنیا سے ظاہری پردے کے بعد، مولا کائنات کے لیے آپ کی وصیت تھی کہ آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے صدقے سے کل بروز محشر آپ کے ہمارے ہم سب کی شفاعت فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو اور میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجیے گا۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔